الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 85 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں ایک چیز باقی تھی. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. وہ لوگ پیٹ پھیر کر جب چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. وابیضت عینا، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے. فہو کظیم، اور وہ اندر ہی اندر اس غم کو پی رہے تھے. یا اسفا علی یوسف. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے اور تابعین میں سے بھی بڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک خاص چیز دی ہے، وہ پچھلی امت کے نبیوں کو بھی نہیں دی. وہ چیز کیا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. مصیبت کے وقت یہ جملے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. اگر پچھلی امت میں سے کسی کو یہ دعا ملی ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں ضرور کہتے ہیں. یا اسفا علی یوسف کے بجائے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی امت کو نہیں دیا گیا. اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے مصیبت کے وقت ہمیں ایسے کلمات دے دیے ہیں کہ انسان کا سارا غم اس کی وجہ سے کافور ہو جاتا ہے، سارا دکھ اور ساری مصیبت کم ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے، ہم اللہ ہی کے. انا للہ، کسی کا انتقال ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اگر آدمی یہ پڑھے انا للہ کہ ہم اللہ کے ہیں، یہ چلا گیا تو کیا ہوا، ہمیں بھی وہیں جانا ہے. ہمارے گھر میں سے یہ چلا گیا یا کسی چیز کا نقصان ہوا تو ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ، کتنی عجیب طاقتور جملے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں صرف انا للہ اتنا جملہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. اس میں توحید بھی ہے، عبودیت بھی ہے، تسلیم و رضا بھی ہے. توحید اللہ کو ایک ماننا، عبودیت اس میں اللہ کی بندگی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے بندگی کا اقرار کر رہا ہے جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی طرح تسلیم اور رضا، اللہ کے فیصلے پر گردن جھکا دینا، اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لینا، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے. اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس میں آخرت اور اللہ سے ملاقات کا تذکرہ ہے. تو خیر یہ جملے جب انسان کہتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے اور انسان یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دے دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا جو تہمت اور افک کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک
غزوہ بنو المصطلق سے واپس آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، اور قافلہ آگے نکل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی پیچھے رہ گئی، اور صفوان ابن معطل ان کی ڈیوٹی تھی، اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ قافلے کے بہت پیچھے پیچھے چلتے تھے، تاکہ قافلے نے جہاں قیام کیا وہاں کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا کر لے کر آ جائیں۔ تو یہ پیچھے سے آئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہ گئی، درخت کے نیچے سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہوں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس جملے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی برات نازل کر دی، اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان جملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے پاک دامن ہونے کی گواہی، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گواہی ہے، حضرت صفوان کے بارے میں بھی گواہی ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں۔ تو خیر یہ جملے بہت تسلی دینے والے ہیں، بڑے سے بڑے غم کو ختم کرنے والے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چھوٹے موٹے نقصان پر، بڑے نقصان پر، دینی دنیاوی ہر قسم کے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی عادت ڈالنی چاہیے۔ خیر آگے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، جب بیٹوں نے، ان 9 بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 9 بیٹے تھے، انہوں نے جب اپنے والد کے منہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غم کے الفاظ سنے، تو کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف۔ اب یہ بھی جو ہے ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، اب یہ حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، اب یہ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم، تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ برابر یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ بیماری کے آخری درجے پر پہنچ جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ کا انتقال ہی ہو جائے گا۔ یوسف کا آپ اتنا نام لیتے ہیں، یوسف کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، یوسف کا غم اتنا آپ نے دل پر لے لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حتی تکون حرزا، حرز کہتے ہیں بیماری کا بالکل آخری درجہ ہے، بیماری کا آخر، موت سے پہلے والا جو اسٹیپ ہے، تو اس اسٹیپ کو عربی میں حرز کہتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی یہ 10ویں پارے میں یہ لفظ استعمال ہوا، یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو قتال، کافروں سے لڑنے پر ابھاریے، وہاں حرز کا لفظ ہے، یہی حرز سے، یعنی مسلمانوں کو اتنا لڑائی پر ابھاریے، کافروں سے لڑنے پر اتنا تیار کیجئے کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم کافروں سے لڑائی نہیں کریں گے تو ہم روحانی بیماری کے آخری اسٹیپ پر چلے جائیں گے۔ حرز المؤمنین، مومنین کو لڑائی پر ابھاریے، کیا مطلب؟ وہاں حرز یہی لفظ استعمال ہوا کہ اتنا ابھاریے اور ایسی ترغیب دیجئے کہ ایمان والے یہ سمجھنے لگیں کہ اگر ہم نے کافروں سے لڑائی نہیں کی تو ہم روحانی اعتبار سے بیماری کے آخری اسٹیپ پر چلے جائیں گے، روحانی موت کے قریب پہنچ جائیں گے۔ یا اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ بھی کیا کہ اے نبی جی حرز المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھاریے، حرز کا لفظ، اتنا ابھاریے کہ ایمان والے یہ سمجھنے لگے کہ ہماری ساری روح کی بیماریاں اسی لڑائی سے ختم ہوگی، کافروں سے جب ہم لڑیں گے تو ہماری ساری روح کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، اس لیے وہاں پر وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہی لفظ یہاں بھی ہے۔ تو کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ برابر یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ بیماری کے آخری درجے پر پہنچ جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاکی ہو جائیں، آپ کا انتقال ہی ہو جائے گا۔ اتنا کیوں غم کرتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے حزن اور غم کی شکایت کرتا ہوں اللہ سے، میں تمہیں کہاں کہہ رہا ہوں، میں کسی مخلوق کے سامنے کہاں شکوہ اور شکایت کرتا ہوں، کسی مخلوق کو میں کہاں اپنا دکھڑا سناتا ہوں، میں تو اپنا شکوہ، اپنی شکایت اور اپنا دکھڑا اور غم اللہ کو سناتا ہوں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے،
اللہ کو اپنا غم سنانا، اللہ سے شکایت. من شکا الی اللہ وصل ومن شکا من اللہ انفصل. جو اللہ سے شکایت کرتا ہے یعنی اپنی شکایت لے کر اللہ کی طرف جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور جو اللہ کی شکایت کرتا ہے مخلوق سے، اپنے آپ سے، تو وہ دور کر دیا جاتا ہے. من شکا الی اللہ، جو اللہ کی طرف آئے شکایت کے لیے یعنی اپنا دکھڑا سنانے کے لیے، اپنے حالات سنانے کے لیے، جو اللہ کے پاس آئے، اللہ کی طرف آئے، اللہ سے شکوہ کرے، اپنے حالات اللہ کو سنائے، وصل، وہ پہنچ جاتا ہے. ومن شکا من اللہ انفصل. اور جو اللہ کی شکایت کسی مخلوق سے کرے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، نعوذ باللہ، تو وہ دور کر دیا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے نکال دیتے. تو اللہ سے شکایت یعنی اللہ کو اپنے حالات سنانا، اللہ کے سامنے دکھڑا سنانا، اللہ کو اپنے پورے غم کی داستان پیش کرنا دعا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کرتے تھے. دیکھو یہاں لفظ ہے، حالانکہ اوپر تو جو اللہ تعالیٰ نے لفظ کہا ہے کہ وہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہے ہیں. غم کو کیا کر رہے ہیں؟ قزیم یعنی اندر ہی اندر، دل کے اندر پی رہے ہیں. اور یہاں پر لفظ آیا اشکو بسی، بس کہتے ہیں ایسا غم جو پھیل جائے. غم بس کس کو کہتے ہیں؟ بس، اصل میں اس کا معنی آتا ہے پھیلنا. تو ایسا غم جو پھیل جائے، جو دوسروں کو معلوم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بس. تو اب پہلے قرآن نے کہا 2 آیت پہلے کہ وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہے ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ غم کو پھیلا رہے ہیں. تو دونوں میں تو تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے. پہلی آیت کا مطلب ہے کہ وہ غم کو اندر ہی اندر پی رہے ہیں کا مطلب وہ مخلوق سے نہیں بیان کر رہے ہیں، مخلوق سے چھپاتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بھی کبھی دکھڑا نہیں سناتے تھے، بیٹوں کو بھی نہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، کسی کو نہیں، اندر ہی اندر پی رہے تھے. اور یہاں غم کو پھیلا رہے تھے، اللہ کے سامنے پھیلا رہے تھے. جب تنہائی میں آ جاتے تھے اللہ کے سامنے تو پھر پورا دکھڑا سناتے تھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور درد کی شکایت کرتا ہوں اللہ سے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو مصیبت میں مبتلا ہے، غموں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کے پاس اللہ نے چابی دے دی ہے اپنے خزانے کی. وہ چابی کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ سے شکایت کرو، اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھو. اس سے پورے حالات دور، اللہ کے خزانے کھل جائیں گے. مصیبت زدہ لوگ جو مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، غموں میں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ان کے پاس تو بہت بڑے خزانے کی اللہ کی طرف سے چابی آ گئی ہے. ان کے پاس اللہ کے خزانوں کی چابی، اور وہ دعا کرو، اللہ کو اپنے حالات سناؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہی، جیسے انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ کو اپنے حالات سنائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین، اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دکھڑا سنایا، اللہ کو اپنے حالات سنائے، اللہ سے شکایت کی. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوتا ہے انسان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، انسان کے ساتھ کیسے حالات گزر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو دکھڑا سنا رہے ہیں، 29ویں پارے میں پورے حالات سنا رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. پورا جو کام کرتے تھے دن اور رات وہ پورا سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کر یہ چیزیں سنانا اللہ کو بہت پسند ہے. دعا کے اندر انسان اللہ کو سنائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ بھی قرآن میں نقل کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنے قوم کو دعوت دی، دن میں بھی دی، رات میں بھی دی، لیلا ونہارا ولم یزدہم دعائی. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام. پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں اور آخری کلام میں قرآن میں اس کو جگہ دے دی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
پچھلے ہفتے جو بیان کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ سے شکایت کرتے، اللہم الیک اشکو جلد الکافر وعز الثقہ، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کافروں کے مضبوط ہونے کی۔ کافر چست اور چالاک ہو گئے، کافر اپنے غلط دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور مسلمان کمزور ہو گیا، مسلمان کمزور ہو گیا، مسلمان عاجز ہو گیا، مسلمان سست ہو گیا، مسلمان اپنے دین کے لیے قربانی نہیں دے رہا ہے، مسلمان اپنے دین کے لیے قربانی نہیں دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے کمزوروں کی، مومن کے کمزور ہونے کی اور عاجز ہونے کی، اور کافروں کے چست اور چالاک اور مضبوط ہونے کی اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے پاس اپنی شکایت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا شکوہ سناتے ہیں، دکھڑا سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو صحابیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ لمبا واقعہ ہے، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا، یہ جملہ بول دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، انت علیہ کظہری امی۔ تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اس جملے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیا، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ جس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کظہری امی، تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب اسلام میں پہلا واقعہ پیش آیا یہ مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو پہلا واقعہ یہ حضرت خولہ کا پیش آیا، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے۔ حضرت اوس بن صامت، عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے وہ، انہوں نے زہار کر لیا ہے میرے ساتھ، میرے شوہر نے، آپ اس کا کوئی حل بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو حرام ہو گئی، تیرے شوہر پر طلاق ہو گئی۔ یعنی زمانہ جاہلیت کا جو مسئلہ تھا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا۔ تو انہوں نے پھر اللہ سے شکایت کی، انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، اور اللہ نے ان کی شکایت کو پورا 28ویں پارے میں ذکر کیا، اس نام سے سورہ مجادلہ، کہ اللہ سے اور نبی سے اس عورت نے جھگڑا کر کے اپنے لیے ایک فیصلہ اتروایا، تو وہ نام سے ہی اللہ نے سورت بنا دی سورہ مجادلہ۔ 28واں پارہ شروع ہی ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ تو اللہ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اپنا دکھڑا، اپنے حالات، انہوں نے بھی یہ حالات اپنے سنائے تھے اللہ تعالیٰ کو، حضرت خولہ نے، کہ اللہ تو جانتا ہے میرا شوہر اگر مجھ سے الگ ہو جائے گا، مجھے طلاق پڑ جائے گی، تو میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر شوہر چلا جائے گا تو ان بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو پورے حالات انہوں نے دعا میں سنائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، دعا میں انسان اپنے حالات اللہ کو سنائے، اللہ کے سامنے شکوہ رکھے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھے۔ تو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اسی لیے حضرت خولہ جو تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے ساتھ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے، حضرت خولہ مل گئی راستے میں، حضرت خولہ نقاب پہن کر تھی، حضرت عمر نے پہچان لیا ان کو، اور انہوں نے بہت لمبی بات چیت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے رہ کر، ان کی ضرورت تھی وہ سنتے رہے، بہت وقت گزر گیا۔ اب جب ان کی بات ختم ہو گئی، حضرت عمر آگے چلے، تو کسی نے کہا کہ آپ ایک عورت کے لیے، ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنے دیر کھڑے رہے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر یہ عورت کی بات سننے میں لگ گئے، بوڑھی عورت ہے، کوئی غریب عورت نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا شکوہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر سنا ہے، وہ عورت ہے یہ، میں اس کی بات سننے کے لیے کیسے نہیں ٹھہر سکتا ہوں۔ اگر وہ پوری رات کھڑے رہتی تو میں اس کے ساتھ پوری رات کھڑے رہ کر اس کی بات سنتا، صرف نماز کے لیے جاتا، کیونکہ وہ اللہ سے شکایت کر رہی ہے تو ان کا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور درد کی شکایت اللہ کے پاس کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، کتنے زمانے کے بعد کر سکتے ہیں، کب کب اللہ حالات بدل سکتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا جو علم مجھے ہے وہ تمہیں نہیں۔
اب دیکھیں جیسے ہی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ اور شکایت کیا، اللہ سے دعا کی اور اپنا گمان اللہ سے اچھا رکھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں روانہ کیا. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں جاؤ، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو. تحسس ایک ہے تجسس، ایک ہے عربی میں لفظ ہے تجسس، کسی کی برائی تلاش کرنا. تجسس کہتے ہیں برائی ڈھونڈنا، کسی کی خامی تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں تجسس. اور تحسس کسی کی اچھائی تلاش کرنا. برائی تلاش کرنے کو تجسس کہتے ہیں، وہ حرام ہے اسلام میں. برائی ڈھونڈنا، کسی کی خامی تلاش کرنا، یہ تو تجسس ہے اور یہ حرام ہے. لیکن تحسس کا لفظ استعمال کرتے، تحسس کہتے ہیں اچھائی تلاش کرنا. تو خیر یہاں تو بیٹے کو تلاش کرنا ہے، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام جیسے بیٹے کو، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا. یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. شیطان جو ہے مایوس کرتا ہے انسان کو. شیطان تھوڑے سے حالات میں، تھوڑی سی پریشانی میں انسان کو اللہ سے مایوس کرتا ہے. اور کیوں مایوس کرتا ہے؟ یا تو گناہ کے بعد مایوس کرتا ہے، انسان سے کوئی گناہ ہو گیا تو شیطان مایوسی ڈالتا ہے. اب تم سے گناہ ہوا ہے، تم بار بار گناہ کر رہے ہو، کیسے توبہ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تو شیطان مایوس کرتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس لیے مایوس کرتا ہے ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ڈالنے کے لیے. ایک گناہ ہو گیا، اس کے بعد مایوسی کا دوسرا گناہ، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. جو گناہ کوئی انسان کرتا ہے حرام کام، جیسے زنا کر لیا، چوری کر لی، تو ایک حرام کام کر لیا تو اب اس کے بعد شیطان مایوس کر کے دوسرا بڑا گناہ کرا دیتا ہے. یہ دل کا گناہ ہے، اللہ سے مایوس ہو جانا، یہ بڑا کبیرہ گناہ کرا دیتا ہے. تو ایک تو مایوس کرنے کے لیے کرتا ہے، دوسرے گناہوں میں غرق کرنے کے لیے. شیطان مایوس کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انسان گناہوں میں ڈوب جائے. اللہ سے مایوس ہو گئے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے شیطان اس پر مسلط ہو گیا تو شیطان تو گناہ ہی کرائے گا. پھر ایک گناہ ہو گیا، اب توبہ تو میری قبول نہیں ہوگی. انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میری توبہ کہاں قبول ہوگی، میں بار بار توڑ دیتا ہوں. تو اب جب توبہ میری قبول نہیں ہوگی، یہ خیال دل میں بٹھا دیا، تو اب پھر چلو جانے دو، پھر آپ جتنے گناہ ہو سکتے کر لو. تو شیطان مایوس کرتا ہے گناہ میں غرق کرنے کے لیے، گناہ میں انسان کو پورا ڈبانے کے لیے. اور تیسرے شیطان مایوس کرتا ہے انسان سے نیکیاں چھڑانے کے لیے. کیوں مایوس کرتا ہے؟ نیکیاں چھڑانے کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری توبہ ہی نہیں قبول کریں گے، تو پھر مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ شیطان کے حربے. شیطان خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، دوسروں کو بھی مایوس کرتا ہے. تو مایوسی سے بچنے کے لیے علماء نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. یہ بہت بڑی روحانی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے، یاس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہوتا ہے انسان، اس کے کچھ اسباب ہیں. پہلا سبب ہے اس کا اللہ کی عظمت سے ناواقف ہونا. الجہل باسماء اللہ و صفاتہ العلی، اللہ کے ناموں سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی صفات سے جاہل ہونا. جب انسان کو اللہ کی عظمت نہیں معلوم ہوگی تو انسان اللہ سے مایوس ہو جائے گا. جو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا وہ بہت جلدی مایوس ہوگا. تو اللہ کی عظمت کو جاننا کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا قدرت والا ہے کہ کسی بھی منٹ میں میرے حالات بدل سکتا ہے، کسی بھی لمحے حالات بدل سکتا ہے، کہیں سے بھی زندگی میری پلٹا کھا سکتی ہے، کسی بھی دن حالات اچھے ہو سکتے ہیں. تو جس کو اللہ کے بارے میں اتنا علم ہو، اللہ کی عظمت کے بارے میں،
اللہ کی عظمت کے بارے میں, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جس کو علم ہوگا وہ مایوس نہیں ہوگا. لیکن مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے عظمت کے بارے میں علم نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرا سبب ہے اس کا الجہل بالسنن الالہیہ. مایوسی, اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں, نا امید ہوتے ہیں, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی قدرت, اللہ کے جو قانون دنیا میں کام کرتے ہیں, کچھ اللہ کی سنتیں ہیں, کچھ قانون ہیں, اس سے ناواقف جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کے قانون سے, اللہ کی سنتوں سے جو جاہل ہوتے ہیں, اللہ کی سنتوں سے جو جاہل ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ کی سنتیں ہیں, یہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی باطل جیت بھی جاتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے ایک. کبھی کبھی باطل جیت جاتا ہے. جیسے غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو فتح ملی, غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ملی, لیکن احد میں ہار گئے, شکست ہو گئے. تو اب جس کو واقفیت ہوگی کہ اللہ کی یہ سنت ہے, کبھی کبھی اہل حق ہارتے بھی ہیں لیکن آخر کار غالب یہی رہتے ہیں, آخر میں نتیجہ اہل حق کے حق میں ہی آتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہی آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو جو اللہ کے ان قانونوں کو نہیں جانتے, دنیا میں اللہ کی سنتوں کو نہیں جانتے, اس سے ناواقف ہوتے ہیں, تو وہ لوگ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کی حکمت کو جو لوگ نہیں جانتے, اللہ کی حکمتوں سے جو واقف نہیں ہوتے, وہ مایوس ہوتے ہیں. ہر عمل میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. انسان کے ساتھ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان ان حالات کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے. ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے, حالانکہ وہ چیز بری نہیں ہوتی. ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ برا لگ رہا ہے, لیکن وہ برا نہیں ہوتا. انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو برا سمجھتا ہے. جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 16ویں پارے میں ہے, اس میں 3 واقعات پیش آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی نہیں سمجھ سکے. کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی, اچھی ثابت نئی کشتی تھی, اس کو توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, کیوں توڑا ہے اس کو. بعد میں اس کی حکمت بتلائی حضرت خضر نے کہ یہ کشتی اس لیے توڑی گئی ہے. اب دیکھیے, اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو یہ علم دیا گیا, اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کشتی کو توڑو, تو انہوں نے توڑ دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ بلا وجہ انہوں نے کشتی کو توڑ دیا ہے, بلا وجہ کشتی کو توڑ دیا. لیکن بعد میں اس کی حکمت معلوم ہوئی, حضرت خضر نے بتلائی, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ یہ کشتی تو کچھ مسکین غریب لوگوں کی کشتی ہے, اور یہاں ایک بادشاہ ہے, وہ بادشاہ جو ہے نئی کشتی دیکھتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے, تو میں نے اس لیے اس کشتی کو داغدار کر دیا, توڑ دیا تاکہ یہ کشتی پرانی نظر آئے اور وہ بادشاہ ان کی کشتی نہ چھینے. دیکھیے, اسی طرح بچہ نظر آیا, فقتلہ, اس کو قتل کر دیا. چھوٹا بچہ نظر آیا, حضرت خضر نے پکڑ کے قتل کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ بلا وجہ تم نے ایک بچے کو مار دیا. تو اس کی حکمت بتلائی, اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا, یہ جو بچہ ہے یہ آگے چل کے, ابھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا, بچہ تو سب کو اچھا لگتا ہے, مسلمان کا ہو کافر کا ہو, بچہ اچھا لگتا ہے, تو لیکن یہ بچہ آگے چل کے اس کے ماں باپ مومن ہیں, لیکن یہ بچہ اگر زندہ رہتا تو اللہ کے علم کے مطابق یہ آگے چل کر ماں باپ کو بھی کافر بنانے والا تھا, خود بھی کافر ہوتا, ماں باپ بھی اس کی وجہ سے کافر ہوتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ بچہ چھین لیا. تو دیکھیے, تو اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہوتی ہے. بعض مرتبہ انسان کو وہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی, انسان کو معلوم نہیں ہوتا, تو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے برا ہے, حالانکہ اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا, ہر چیز میں اللہ کی. تو حکمت معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, اللہ کی حکمت معلوم نہیں ہوتی اس لیے انسان مایوس ہو جاتا ہے. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ ہے آخرت کا جو میزان اور آخرت کا جو معیار ہے اس سے انسان جاہل ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی معیار سے دیکھیں, دنیاوی حساب سے دیکھیں, دنیاوی ترازو سے دیکھیں تو کچھ چیزیں بری لگتی ہے, لیکن آخرت کے ترازو میں وہی چیزیں اچھی ہیں, آخرت کے حساب سے وہ چیزیں اچھی ہیں, آخرت کے معیار سے وہ چیزیں اچھی ہیں. جیسے جوانی میں کوئی
لڑتے ہوئے مر جائے، جوانی میں کوئی لڑتے ہوئے مر جائے، اب وہ بیچارہ مر گیا تو ایک تو موت آ گئی، اس کی زندگی ختم، دنیاوی آنکھیں، دنیاوی حساب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوانی میں مر گیا، تو ایک تو یہ اس کو موت آ گئی، دوسرے یہ ناکام ہو گیا کیونکہ جوانی میں ہی اس نے زیادہ خواہشات بھی پوری نہیں کی اور مر گیا۔ لیکن آخرت کے حساب سے دیکھیں، آخرت کے ترازو میں دیکھیں اس کو کہ اگر وہ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مرا ہے تو یہ موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ شہید کی زندگی کیسی ہے؟ شہید مرتا ہے نہیں، شہید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو دنیاوی آنکھ اور دنیاوی معیار کے حساب سے دیکھیں، دنیاوی ترازو میں دیکھیں تو یہ موت ہے اور یہ ناکامی ہے، لیکن آخرت کے ترازو سے دیکھیں تو یہ موت نہیں، زندگی ہے اور یہ کامیابی ہے۔ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بیر معونہ کی جو مشہور لڑائی ہوئی، 72 صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید کیے گئے، کافروں نے، مشرکین نے دھوکے سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور لے کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان لوگوں کو دین سکھانے کے نام پر لے کر گئے اور لے جا کر ان 72 میں سے 71 لوگوں کو شہید کر دیا، 72 میں سے 71 کو شہید کر دیا۔ تو اس میں یہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو جب کافر نے نیزہ مارا تو ان کی زبان سے فوراً نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ جوانی میں مر رہے ہیں تو یہ کون سی کامیابی ہے، یہ تو جوانی میں مر گئے، دنیا کے زیادہ مزے بھی نہیں لیے انہوں نے، کچھ بھی نہیں، تو یہ تو ایک تو مر گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اور دوسرے ناکام ہو گئی ہے، ہم جیت گئے کیونکہ ہم نے پوروں کو ختم کر دیا۔ لیکن اللہ کے معیار کے حساب سے دیکھیں، آخرت کے ترازو اور آخرت کے معیار سے جانچیں اس کو، تو وہ حضرت حرام ابن ملحان ناکام نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ آخرت کے اعتبار سے دیکھیں وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کی موت نہیں ہے بلکہ بہترین زندگی ملنے والی ہے، کامیابی ہے، جنت ملنے والی ہے، ان کو جنت کا عیش و آرام ملنے والا ہے۔ تو آدمی جب آخرت کے ترازو سے کسی چیزوں کو نہیں دیکھتا تو مایوس ہو جاتا ہے، دنیا کے پیمانوں میں دیکھتا ہے، دنیا کے معیار کے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو جب آخرت کا معیار سامنے ہوگا، آخرت کے معیار سے، آخرت کے پیمانے سے، آخرت کے ترازو سے آدمی کو واقفیت ہوگی تو مایوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح استعجال، مایوسی کا ایک سبب ہے، مایوسی کی ایک وجہ ہے جلدی مچانا، انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ انسان کیسا ہے؟ جلد باز، وہ چاہتا ہے کہ بس ادھر بٹن دبے اور ادھر کام ہو جائے، ایک ہی دن میں دعا مانگوں اور دوسرے دن اللہ کی مدد آ جائے، ایک ہی دن ہم کچھ محنت کریں، کچھ اعمال کریں اور دوسرے دن ہم جبرائیل بن جائیں۔ تو انسان کے اندر عجلت ہے، انسان کے اندر جلد بازی ہے، وہ ہر کام جلدی چاہتا ہے۔ صحابہ کرام آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی زندگی میں، جب 5-6 سال گزر گئے، بہت ظلم ہو رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پوری چربی، پیٹ کی پوری چربی پگھل گئی ان کی انگاروں پر لیٹ لیٹ کر، تو حضرت خباب آئے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الا تدعو لنا، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ الا تستنصروا لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ ہم کتنا پریشان ہیں، ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کی جانیں چلی گئی لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، جلدی نہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، کبھی دیر سے بھی کرتے ہیں، کبھی جلدی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ انسان جلد بازی کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جلد بازی کی صفت، جلد بازی انسان کرتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہونی چاہیے، فوراً حالات صحیح ہونے چاہیے، تو جلد بازی کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ میری جلد بازی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چھٹا سبب، نا امیدی کا چھٹا سبب، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو خود نا امید ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آدمی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نشست و برخاست ہوگی، ان کی صحبت ہوگی، تو آدمی بہت جلدی مایوس ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں
کہ جن کی زبان سے ہمیشہ امید والے جملے نکلتے ہیں، جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آدمی کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، جب کیسے حالات تھے، جب کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، ابھی واپس آنے والے ہیں، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا۔ دیکھو حضرت ابو بکر کے ایک خطبے نے سب کو ٹھنڈا کر دیا، سب جو بے قابو ہو رہے تھے، مایوس ہو رہے تھے، سب کی مایوسی ختم ہو گئی حضرت ابو بکر کی صحبت سے۔ کس کی صحبت؟ حضرت ابو بکر کی صحبت کی برکت سے سب مایوسی ختم ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جو خود مایوس نہیں ہوتے بلکہ ہمت دلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائش آئی، بادشاہ نے ان کو وہ خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا اس میں سزا دینے کا فیصلہ کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ آپ کو سب سے زیادہ کسی نے کچھ سہارا دیا ہو، کسی نے آپ کی مدد کی ہو، کسی نے آپ کو کچھ نصیحت کی ہو، کہ کس کی نصیحت نے آپ پر زیادہ اثر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں بادشاہ کے پاس جا رہا تھا کوڑے کھانے کے لیے، بادشاہ کے پاس جا رہا تھا میں، مجھے کوڑے مارنے کے لیے بادشاہ نے بلایا تو مجھے ایک دیہاتی مل گیا۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، تم ابھی لوگوں کے لیے امام ہو، لوگوں کے امام ہو، اللہ کی ایک نشانی ہو تم اگر ثابت قدم رہیں گے پوری امت ثابت قدم رہے گی، تمہارے قدم اگر پھسل جائیں گے پوری امت پھسل جائے گی۔ اس لیے بس ایک کوڑے کی، اس نے کیا جملے کہے، ایک کوڑے کی بات ہے، ایک کوڑے میں آپ کو درد ہوگا، بعد میں کسی کوڑے کا آپ کو درد نہیں ہوگا، ایک کوڑے کا آپ برداشت کر لیجئے، پوری امت سنبھل جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کے جملے سے مجھے اتنی ہمت ملی کہ میں نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہمت دلانے والے، مایوس کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے یار حالات بہت خراب ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو مسلمان اوپر آ ہی نہیں سکتے، اب تو مسلمان کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اب تو حالات بدل ہی نہیں سکتے، ایسے جملے بولنے والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ورنہ خود ہمارے اندر بھی اللہ کی ذات سے مایوسی پیدا ہو جائے گی اور مایوسی کفر ہے۔ اسی طرح 7واں سبب ہے ایمان کی کمزوری، ضعف ایمان۔ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ 8واں سبب ہے ضعف توکل، اللہ پر بھروسہ کمزور، اللہ پر بھروسہ کمزور، اسباب پر، آنکھوں دیکھی چیزوں پر، اس پر انسان کا بھروسہ زیادہ ہوگا تو انسان جلدی مایوس ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ زیادہ ہوگا تو انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ 9واں سبب ہے ضعف نفس، کچھ لوگ اپنے نفس کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے ہی، جسم کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر جلدی مایوسی ہوتی ہے۔ تو جسم کو بھی کمزور نہیں رکھنا چاہیے، جسم کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ انسان کو جلدی مایوسی نہ آئے، کیونکہ مایوسی کفر تک لے جائے گی۔ اسی طرح 10واں سبب ہے لوگوں کو پہچاننے میں کمزوری۔ تو یہ 10 سبب ہیں جس کی وجہ سے مایوسی آتی ہے، یہ 10 سبب ہیں جس کی وجہ سے مایوسی آتی ہے۔ تو مایوسی کا علاج کرنا چاہیے۔ مایوسی کے علاج کے لیے سب سے پہلے قرآن سے تعلق جوڑیں۔ قرآن سب سے بڑا مرہم ہے زخم کے لیے۔ قرآن، علماء مثال دے کر کہتے ہیں کہ قرآن ایسا ہے مسلمانوں کے لیے قرآن ایسا ہے جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، انسان کو کوئی غم پہنچ جائے تو انسان کسی بڑے کے گھر میں جو بڑا ہے، خاندان میں جو بڑا ہے، اس کے سینے سے لگ کر روتا ہے اور وہ انسان کو تھپکیاں دیتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا؟ تو قرآن بھی ایسے ہی مسلمانوں کو تھپکیاں دینے والا ہے۔ غموں کے اندر، پریشانیوں میں، بڑے بڑے حالات کے اندر قرآن اگر انسان پڑھے، قرآن سمجھے تو قرآن اتنی تھپکیاں اور ایسی تسلیاں دیتا ہے کہ انسان کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا غم انسان کا ختم ہو جائے گا۔ قرآن اتنی بہترین تسلیاں دیتا ہے۔ جیسے غزوہ احد میں ہوا، غزوہ احد میں شکست ہوئی، صحابہ کرام ہار گئے، تو اب کچھ صحابہ کرام کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، سارے نبیوں کے سردار ہوتے ہوئے کیسے ہار گئے؟ تو مایوسی آ رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ قرآن نے کیسی تبکی دی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جانچا نہیں ہے،
مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو. یعنی یہ جو ہار ہوئی ہے یہ تمہارا صبر دیکھنے کے لیے, یہ تمہارا صبر چیک کرنے کے لیے. تم میں سچے مجاہد, سچے اللہ کے لیے لڑنے والے کون ہیں, ان کو چیک کرنے کے لیے. یہ تو کتنا صحابہ کرام کو تسلی ملی. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. 2-3 رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کیے غزوہ احد کا غم ختم کرنے کے لیے, کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے ان کافروں کو بھی تو پہنچ چکی ہے. تمہارے اس لڑائی میں 70 مارے گئے, 70 شہید ہوئے, تو غزوہ بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے ہیں. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. ان دنوں کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان, کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی تم جیتتے ہو, تو دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو. اسی طرح مکہ میں تھے تو مکہ میں بہت آخر کے جو 3 سال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا. وہاں کھانے کو نہیں مل رہا ہے, پتے چبا رہے ہیں. صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں, پتے چبا رہے ہیں 3 سال تک. 3 دن نہیں, 3 مہینے نہیں, 3 سال تک پتے چبا رہے ہیں. اور لیکن کوئی بھی مرتد نہیں ہوا. کیوں؟ کوئی بھی صحابی ایمان سے نہیں پھرا. کیوں؟ کیونکہ قرآن سورہ ہود اتری اس وقت. سورہ ہود ان کو تسلی دے رہی تھی کہ دیکھو بڑے بڑے کافر آئے, قوم سمود آئی, قوم عاد, قوم سمود, اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, بڑی بڑی قوموں کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا ہے. تو یہ کفار قریش کیا ہیں, ان کو بھی ہم ٹھکانے لگا دیں گے. تسلی دینے کے لیے قرآن اترتا رہا. تو صحابہ کرام کے اتنے پتے کھانے کے باوجود, اتنی ٹینشن اور اتنی مصیبت میں رہنے کے باوجود ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا, اور قرآن کی برکت سے قدم بھی جم گئے, اور اللہ رب العزت نے پھر آگے اپنی مدد اتاری. تو قرآن سب سے بڑا مرہم ہے. مایوسی سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین, سب سے پہلا اور مضبوط علاج قرآن ہے. قرآن سے آدمی جڑ جائے. اسی طرح علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں, نیک علماء ربانیین, ان کی مجلسوں اور ان کی صحبت کو لازم پکڑیں تاکہ انسان مایوسی سے نکل جائے. اسی طرح اللہ کے نام, اللہ کے ناموں کو یاد کرے, اللہ کے نام کا مطلب سمجھے. یہ 3 چیزیں ہیں مایوسی سے نکلنے کے لیے. جو مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں قرآن سے جڑیں, علماء ربانیین جو اللہ والے علماء ہیں, نیک علماء کی صحبت میں رہیں, ان کی مجلسوں میں رہیں, اور اللہ کے نام, اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ نام بھی یاد کریں, ان کی کیا خاصیتیں ہیں, ان کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیں, تو انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا.